بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب فرما رہے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ نصر اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فور تحصیل سمندری کے زیر اہتمام محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہر لحاظ سے کامیاب پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ محترم حضرت مولانا حکیم مدثر محمد خان صاحب خطیب مسجد حاضہ اور انتظامیہ دیگر احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس دینی تبلیغی و اصلاحی پروگرام کو کامیاب کیا ہے۔ ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو احباب دیگر چکوں سے شہر سمندری سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم جناب حاجی حبیب الرحمن زیاد صاحب، رانا ذوالفقار محمود صاحب، رانا حفیظ اللہ صاحب اور حضرت مولانا ریاض سلفی صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، دیگر احباب جو تشریف لائے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں عظیم سکالر مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب PhD خطیب آہمیہ چنو، ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد عظیم اختر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى فقیل من یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے محتشم محترم معزز موقر دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ تعالی نے یہ کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے نا، یہ بڑا منظم اور بڑا مرتب اور بڑا خوبصورت اور بڑا ایک ربط اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سسٹم
اس نظام کی ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اس کی کبریائی اور اس کے جلال پہ دال اور دلیل ہے۔ آپ انگور کے دانے پہ غور کریں نا تو آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کس طرح ایک پودا ہے اور اس کو ایک پھول آپ کی آنکھوں کے سامنے لگتا ہے، اور وہ پھول پھر ایک پیکنگ کی شکل اختیار کر کے ایک پھل بن جاتا ہے، پھل کے اوپر چھلکے اور چھلکے کے اندر پیکنگ، اور پیکنگ بھی الگ الگ ڈبیوں میں، اور ان کے اندر پھر دانے ہیں اور دانے الگ الگ ہیں، اور دانے میں پانی ہے اور پانی کے اندر پھر ایک بیج ہے۔ سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کس ذات کی پروڈکٹ ہے، یہ کس کی مصنوعات ہیں؟ اتقن کل شیء، جو ہر چیز سے مضبوط ہیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، یہ اس ذات کی مخلوقات ہیں جو سب چیزوں سے باخبر ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے جگنوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کتنی کاریگری سے اسے بنایا گیا ہے۔ تو جس ذات نے یہ سسٹم اتنا خوبصورت بنایا ہے، ان تمام تر سسٹم میں بسنے والی مخلوقات میں سے سب سے حسین اور جمیل اللہ نے انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صورکم فاحسن صورکم، ہم نے صورت بنائی اور پھر اسے مزید سنوارا، میک اپ کیا، پلکیں ہیں، ہونٹ ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، کھلتے ہیں، ملتے ہیں، منہ کے قریب آتے ہیں۔ تو میں اللہ نے یہ خوبصورت شکل تمہیں دی، اور اس پوری روئے زمین میں نے تم انسانوں کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ غور فرماؤ، تھوڑی سی سستی چھوڑو، بات کی گہرائی میں جاؤ کہ جس ذات نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہم انسانوں میں سے اس نے ایک اپنا محبوب چنا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کے لیے یہی بات تعجب بن گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے خوبصورت انسانوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور کائنات کی سب سے سپرلیٹو ڈگری اور سب سے منظم اور مرتب زندگی، چونکہ انسان خوبصورت ہیں، انسانوں کا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کائنات میں تمام تر انسانوں سے خوبصورت ہے، لہذا ان خوبصورت انسانوں کے لیے جو زندگی بطور رول ماڈل اور نمونہ پیش کی جا رہی ہے، وہ زندگی بھی ٹوٹل کائنات کے تمام تر انسانوں کی زندگیوں سے خوبصورت اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہم دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید خوبصورت زندگی اس کی ہوتی ہے جس کے 25-26 مربع ہوں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ شہروں کے اندر عیاش پرستوں کا ٹھاٹ باٹ سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا نہ کر دے کہ شاید اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کے خوش اور راضی ہونے کی دلیل اگر دنیا ہوتی تو یہ دنیا سب سے پہلے محمد کے پاس ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تم معیار بنا بیٹھے ہو کہ ایک بیٹا جج لگے گا تو تبھی زندگی خوبصورت بنے گی، ایک بیٹا کم از کم ڈاکٹر ہوگا اگرچہ دھوکے فراڈ اور جیبیں کاٹ کے جھوٹ بول کے اس کی فیس بھرنی پڑے، ایک بچہ تھانے اور کچہری میں ہوگا تو تب میری زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ سارے کے سارے طریقہ ہے زندگی میں آپ نے اختیار کر رکھے ہیں، حقیقت اور خوبصورت زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله
میں نے اپنے رسول کو نمونہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا مطلوب میں خدا ہوں، جو مجھ تلک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا نمونہ ہے رسول، جنہوں نے کچھ بندیاں کو نمبر ٹونگنے نے، کوئی پنڈا 4 دن چودھر کرنی ہے، کسی کو جھوٹی تعریف سننی ہے، کوئی فنکار گلوکار یا آرکیٹیکٹ یا کنسرٹ کر کے اس میں دنیا کے اندر کوئی ٹھاٹ باٹ حشمت یشمت کمانی ہے، تو اس کے لیے میرا محمد نمونہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کو چھوٹی سی پرسنالٹی نہیں کہ دنیا کے مفاد کے لیے کسی کے لیے نمونہ بن جائے۔ رسول اس نسل اور قوم کے لیے نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جس کا مطلوب اللہ، جس کا مقصود خدا، والیوم الاخر، رسول کی زندگی نمونہ اس کے لیے جو آخرت میں جینا چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، رسول کی زندگی نمونہ اس کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنا چاہتا ہے، جس نے دنیا کو منہ دکھانا ہے وہ نہ داڑھی رکھے، جس نے دنیا میں جینا ہے وہ مانگے پھر دنیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ ہم سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور ٹینشن بھی ان کی ساری زندگی دنیا ہی ہوتی ہے کہ مکان کا منہ متھا بن جائے، پھر ہم انہیں منہ متھا بنانے کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ہم آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ اے انسان، تو 2 دن کی زندگی کو بوجھ بنائے بیٹھا ہے، ذرا غور کر، تو کوئی صدیوں کے لیے آیا ہے یہاں؟ تیرے لیے نمونہ تھا نمازی، تو بچے کو بلیک میل کرتا ہے کہ گوانڈیاں دے منڈے دی جاب لگی ہے، یعنی ہمارے لیے بچے کو ذلیل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کا بچہ نماز پڑھتا ہے، فلاں کا بچہ مدرسے جاتا ہے، فلاں کا منڈا مولوی بن گیا ہے۔ ہمارے لیے تو نمونہ ہے وہ جو تھانے دار بن گیا، ہمارے لیے تو نمونہ وہ جس نے 1 ایکڑ رقبہ خرید لیا، ہمارے لیے تو نمونہ وہ ہے جس نے رکشے سے گاڑی لے لی۔ سارا دن ہم پنڈوں تھاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے اندر یہی باتیں سنتے ہیں۔ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو جسد اطہر پہ چٹائی کے نشانات دیکھے تو آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ جری عمر، دنیا اکٹھی ہو کے جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہا سکتی تھی، اس کے نیل بہ پڑے۔ کہا حضرت کیسر و کسرا کے ایوانوں میں تو خدا کے نافرمان بسیں اور تعیش کا سبھی سامان میسر ہو، ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ تو آپ تو اللہ کے نبی اور امام ہیں، آپ کے لیے کچھ نرم بستر کا انتظام کریں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مالی ولی دنیا، عمر یہاں ہم کوئی رہنے کے لیے آئے ہیں، ایڈی ٹینشن پئی کا دیئے جے کسے دے منڈے دی نوکری لگ گئی ہے تے قیامت کیوں آ گئی ہے ساڑھے کارج؟ انزائٹی کیوں ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ کیا یہ شخص تمہارے لیے نمونہ ہے یا میرا محمد تمہارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر 4 دن بھوک آ گئی ہے تو اپنے رسول کی زندگی کو دیکھو۔ اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر ما اصابہ بی، جب کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ مجھ محمد کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً کائنات کے انسانوں میں سے سخت آزمائشیں مجھ محمد پہ اتری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے گھر میں 2 دن روٹی نہیں پکی تو تم نے شکرے بن گئے ہو، اسوہ تمہارے لیے میرا رسول تھا۔ عفیفہ کائنات سے پوچھو کہ کتنے دنوں کے بعد چولہے کے نیچے آگ جلا کرتی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اگر کوئی پنڈ کے اندر بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ میرا رسول ہے، کوئی شہر کے اندر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی نمونہ میرا رسول ہے، کوئی فقر کے اندر فقیر ہے اس کے لیے بھی نمونہ میرا رسول ہے، کوئی وزارت کے اندر وزیر ہے
اس کے لیے بھی نمونہ میرا رسول ہے. میں خدا نے اس دنیا کی کلونی میں بسنے کے لیے جو نقشہ اپروو کیا ہے وہ ہے جس پہ میرے محمد کی مہر ہو. بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے, اگر میرے رسول کے اسوے کے مطابق زندگی گزار کے نہیں آیا, ہبا منصورا, اس نے اپنی زندگی اور اوقات اور اپنے تمام تر وقت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے. کل اہن المنفوش ہے, کل فراش المبسوس ہے. اس کی زندگی کا کل قیامت کے دن مجھ خدا کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے. اذهبتم طیباتکم بحیاتکم الدنیا, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم دنیا اپنی زندگی کے مطابق گزار کر کے آ گئے ہو, میں نے آخرت ان کے لیے رکھی ہے جو زندگی میرے محمد کے کہے کے مطابق گزار کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو شادی پہ ڈھول نہیں نہ بجاتا وہ وہی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو پیسے ہونا لازمی نتیجہ ہے کہ ذرا ہلا گلا ہونا چاہیے. یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی. دکھ کے اندر ہائے اللہ کہا تو کیا کہا؟ دعا تو وہ ہے جو بندہ سکھ کے اندر اللہ سے مانگے. لمن کان یرجو اللہ, جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس بندے کے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے. وہ دیکھے وہ صبح اٹھتا کیسے ہے, میرے رسول نے اٹھ کے دکھایا. وہ دیکھے کہ مسجد کی طرف اس کی نسل کے قدم بڑھتے ہیں کہ نہیں, گھر کے اندر خواتین اٹھتی ہیں کہ نہیں, مسجد میں آیا ہے تو کس انداز سے آیا ہے. ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں تو اللہ سے دنیا مانگنے کے لیے آتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید لا الہ الا اللہ پرمٹ ہے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کا. ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور ادھر سے خواہشیں کسی مولوی صاحب سے. بلکہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, میں وہاں موجود تھا. اس نے کہا مولوی صاحب حالات ذرا تلخ ہیں, حالات ذرا تلخ نے, روزی روٹی دا مسئلہ ہے, روزی روٹی دا مسئلہ ہے, جاب دا مسئلہ ہے. تسی آکھیا سی کہ فلاں ذکر اینی واری کرو تے میں او ذکر اینی واری کیتا ہے تے میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, لہذا میں کہوں چھڑ دے, پوری جو نہیں ہوئی. یہ تو وہی کہتا ہے نا جس کا ہدف دنیا تک ہی ہے, اور رسول اللہ کے دروازے پہ فرشتے سونے چاندی کے تشتر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور رحمت کائنات فرماتے ہیں یہ تو اس لیے لیں اگر ہم نے یہاں رہنا ہو. جن مکانوں میں ہم بستے ہیں یہاں کوئی اور بستا تھا, کل کسی اور نے بسنا ہے, یہ حقیقت ہے, اس سے مفر نہیں. ٹینشن کاہے کی؟ ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون, تم بندگی پہ دل لگاؤ, زمین ساری مجھ خدا کی. تو میں نے وہ ذکر اتنی بار کیا, میں نے کہا جن لوگوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے نا یہ تو خواہش کی بات ہے. ان لوگوں نے جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی. لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا وما ضعفوا وما استکانوا, انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی, نماز میں کوئی سستی نہیں کی, اللہ کے ذکر فکر میں کوئی سستی نہیں کی. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما بعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان کے سر پہ مشکلات کی بارشوں کی کثرت ہوتی چلی گئی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یہاں کہتے ہیں جی بچے نماز بھی پڑھتے ہیں, ذکر فکر بھی تسبیح بھی کی ہے, نوکری نہیں مل رہی, یعنی تسبیحاں اس لیے کرتے ہیں کہ نوکری ملے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن فرشتے میرے پاس آئے, ان اللہ جعل لی بطحاء مکہ لذہب. بطحا علاقے کے پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ معروف ہیں, مکہ کے قرب و جوار, بڑے بڑے بلند ٹیلے. وہ فرشتے مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے, ان پہاڑوں کو گولڈ سونے کا بنا دیا جائے. اللہ نے منظوری دے دی ہے, آپ نے اوکے کرنا ہے. بولیں اللہ نے منظوری, آپ نے کہنا ہے دس از اوکے, نعم جی ہاں, آپ نے اشارہ کرنا ہے.
اور یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے قدموں کی دھول میں رکھ دیے جائیں گے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دے ہی دیا ہے، قبول کر ہی لیا ہے، تو پھر اللہ سے گزارش کرو کہ اس چیز کو میری خواہش میں تبدیل کر دے۔ میں کچھ اور چاہتا ہوں، میں اس کے عوض میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ جئت یوما وشبعت یوما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والےو، تاڑے لئی میرے رسول دی زندگی نمونہ ہے۔ ایویں لوکاں تو پریشان ہو کے نا کسی دا منہ لال ویکھ کے تھپڑ مار کے آپ دا لال نہ کرو۔ کسی نے پکا مکان بنا لیا ہے تے کچے تے نشکری نہ کرو۔ اے بندہ پکے مکان والا تاڑے لئی نمونہ نہیں، تاڑے لئی نمونہ کھجوراں دے چھپر چ رہن والا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی انہوں ویکھ کے آپ دی زندگی سوارنی ہے۔ تاڑے گھر تاں لائٹاں تے پکے نے تے میرے محمد دے گھر تاں بعض دفعہ دیوے دا تیل بھی نہیں سی ہوندا۔ ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں جس کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن وہ یہ کہہ کے ٹکرا دیتا تھا رکھوں تو تب اگر میں نے رہنا۔ میں اس کے سونے کے پہاڑوں کے بالمقابل اللہ سے کچھ اور مانگتا ہوں۔ کیا مانگا؟ شبعت یوما وجئت یوما فاذا جئت تضرعت الیہ وصبرت واذا شبعت شکرت۔ اے اللہ، سونے کے پہاڑوں کے عوض مجھ محمد الرسول اللہ کو تو یہ چیز دے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں۔ ایک دن بولو، ایک دن بھوکا رہا، ٹیڈ خالی رہے، اور جب میرا پیٹ خالی ہو تو مجھے صبر کی توفیق عطا کر، اور جب دوسرے دن تو مجھے کھلائے۔ ایک دن بھوکا رکھ اور صبر کی توفیق دے، دوسرے دن پیٹ بھر کے کھلا اور مجھے شکر کی توفیق دے۔ بھوکے رہ کے صبر اور پیٹ بھر کے اگر شکر کی توفیق مجھ محمد کو نصیب ہو جاتی ہے تو عرب کے تمام پہاڑوں کے سونوں سے یہ زیادہ میرے نزدیک افضل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، لوگوں نمونہ تمہارے لیے میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ساری زندگی غم دل پہ لگا کے بیٹھ گئے ہو کہ ساڑھے نہ پتہ نہیں کی بننی ہے۔ تم کوئی صدیوں کے لیے آئے ہو؟ نہیں۔ غور فرماؤ، ایک آیت کا ترجمہ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو اللہ 100 نفلوں کا ثواب دیتا ہے۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھو، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ لوگوں، جڑے اپاں پنڈ والے بندے بیٹھے نا، اپاں کلے نہیں، تسی سارے ہی تاڑے ابے آدم دی مٹی گون تو لے کے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت آنے سے پہلے کے آخری انسان تک، یہ جتنی لمبی زندگی ہے نا، ٹوٹل ابتدائے آفرینش اور انتہائی نگارش تلک روئے زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کی جو زندگی ہے، اور زندگی کے بعد ما بعثکم، جب تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، تو ساری کائنات مر جائے گی، پتہ نہیں کتنی صدیاں مری رہے گی۔ پھر کئی صدیوں کے بعد دوبارہ زمین پہ بارش برسائی جائے گی۔ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ہم زمین سے اس طرح اگیں گے جس طرح درخت پھوٹتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جب لوگ درختوں کی طرح پھوٹیں گے تو ننگے ہوں گے، اور سواریاں انہیں میسر ہوں گی اونٹوں کی شکل میں۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے کہ جن کے پاس نیکیاں ہوں گی تو ان کو تیز سواریاں میسر ہوں گی، جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا ان کے پیچھے آگ لگ جائے گی۔ جہاں شام ہوگی آگ شام کرے گی، جہاں صبح ہوگی آگ صبح کرے گی۔ ان ننگے ویلے تڑنگوں کو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ آگے لگا کے آگ میدان محشر میں کیا کرے گی؟ جمع کرے گی۔ تو یہ کئی صدیوں کے بعد، مرنے کے بعد، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد، جب ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے،
کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا. ہمیشہ خدا کا نام رہا ہے اور ہمیشہ خدا کا نام ہی رہنا. تو یہ ساری جو کائنات کی زندگی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کے اٹھائے جانے تک الا کنفس واحدہ، یہ ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہوتی ہے، ایک سانس ہوتی ہے. تمام انسانوں کی زندگی کی اوقات یہ ہے، میں نے اپنے 60 سال کی زندگی کو کیوں بوجھ بنا رکھا ہے. پریشانی سے باہر آئیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے دل سے کہیے الحمدللہ. یہ بڑے بنگلوں میں بیٹھنے والے اکثر بے چین ہوتے ہیں. ظاہری سطوت حشمت تو نظر آتی ہے، لیکن خدا نے جو سکون آپ لوگوں کو عطا کر رکھا ہے یقین مانیے انہیں نصیب نہیں ہوتا. ہمارے ایک جاننے والے شخص کی وفات ہوئی جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے چھوڑ کے گیا. مجھے اس لیے معلوم ہو گیا کہ ان کا جنازہ چونکہ مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا، جنازہ میں نے پڑھایا، تو اس کے بعد اس کی وراثت کے لیے میرے پاس اس کے کچھ عزیز و اقربا آئے ٹھیک وفات کے فوری بعد. تب معلوم ہوا کہ یہ اربوں چھوڑ کے گیا ہے، کروڑوں نہیں، اربوں. ارب روپیہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ارب روپے کے نوٹ کو اگر روپے کا کر کے رکھ دیا جائے اور اسے گننے لگے تو شاید 27 سال لگتے ہیں. ارب روپیہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. 30,000 روپیہ اگر بندہ روزانہ کھائے اور 100 سال تک کھاتا رہے، اگلے دن پھر 30,000 کھائے، پھر 30,000 کھائے، 100 سال مرے گا تو اکاؤنٹ کے اندر 11-12 کروڑ ابھی باقی ہوگا. ارب روپیہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اربوں. ہمارے ایک عام سادہ سے مسجد کے نمازی نے مجھے بتایا کہ جب میں اس کو غسل دے رہا تھا اس کے بیٹے نے صابن کی گاچی میرے ہاتھ سے پھسلی تو مجھے نہیں پکڑائی کہ کہیں مجھے وائرس نہ لگ جائے. وائرس دانوں لگ گیا سی. دنیا کی مفاد پرستی کا، اور خدا کی قسم اس دن مجھے پیسے سے بو آئی، مجھے بڑی کوٹھی سے گن آئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ کائنات کے لوگوں، یہ بڑے لوگ تمہارے لیے نمونہ نہیں. تم نے ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو عذاب کیوں بنا رکھا ہے؟ تمہارے لیے نمونہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں معلوم نہیں کہ میرے رسول کے گھر میں کتنے مہینوں کے بعد چکی پہ آٹا پیسا جاتا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کتنے کتنے مہینے اکیلی کھجور پہ گزرتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اکیلے پانی پہ گزارا ہوتا تھا؟ کیا سیدہ عائشہ کی وہ روایت نہیں پڑھی کہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ کا یہ جملہ ہمیں سننے کو ملا کرتا تھا، عائشہ گھر میں کھانے کے لیے موجود ہے؟ میں کہتی نہیں، آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. یہ ہے روٹین کے روزے. لیکن جمعرات کا سوموار کا روزہ تو ہوتا ہی تھا. 8 روزے تو یہ بنتے ہیں. ایام 20 کے روزے تو ہوتے تھے. 3 روزے یہ بنتے ہیں. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ آدھا مہینہ تو ویسے ہی روزیاں سے گزر گیا ہے. تمہارے لیے نمونہ میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا قمیض اٹھا کے دکھایا. دیوانوں تم نے اگر ایک باندھا ہے تو ہم نے 2 3 باندھ رکھے. لمن کان یرجو اللہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نمونہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جے تو ملنا ہے اللہ نو، اور شرمندگی تو بغیر ملنا ہے. پھر کسی دی ٹینشن نہ لو. پھر ٹینشن اے لو کہ کتے رسول دی مخالفت تے نہیں ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے جب پیدل چلتے تو چلتے وقت اللہ کے رسول کا طرز چال اختیار کرتے. تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے چال ڈھال. اور جب کبھی گھر سے تیزی سے نکل پڑتے، اللہ کے رسول کی بات یاد آ جاتی تو واپس پلٹتے.
انہیں ٹینشن اس چیز کی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ ہو جائے. صحابی رسول غشی تاری ہوئی، موت کا وقت ہے، غشی کے اندر ہلکی سی ہوش آئی، انہیں سنا، ہائے مارے گئے. اس آواز نے ان کی غیرت جب انگیخت ہوئی تو آنکھیں کھول کے کہنے لگے اس آواز کے ساتھ نہ میرے محمد کا کوئی تعلق تھا نہ میرا کوئی تعلق ہے، چونکہ رسول اللہ نے مرنے والے پہ نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، میری وفاداری ایسے بندے کے ساتھ نہیں ہے. انہیں موت کے وقت بھی یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ رسول کی مخالفت نہ ہو جائے. انہیں اپنی انگلیوں کے خلال کی ٹینشن ہوتی تھی. سانو ٹینشن کی ہے، سانو کدے کو بڑھا نہ کہہ دے لہذا اسی پپو بنن دی خاطر اسی جناب علی داڑھی منمونی بھی جنہیں تا لینی لوکاں کو شاباش، جنہیں تا لوکاں دے کاغذاں چ منڈا بننا ہے او دے لئی ساڈا رسول نمونہ نہیں. ساڈا رسول نمونہ او دے لئی ہے جنہیں اللہ نو ملنا ہے، اور اللہ سے ہر بندے نے ملنا ہے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں. فرق یہ ہے جو ارادہ کر لے. غور فرمائیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گناہوں سے پاک، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سبھی دھو دیے. اس کے باوجود حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کا وقت آخر تھا، بیماری تھی، جسم پہ آپ کے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور قدمین شریفین پہ پورا بوجھ نہیں آتا تھا. اس حالت میں آدھی رات مجھے رسول اللہ نے بلایا، میں بھاگا آیا. میں نے کہا سیدی ماں باپ قربان ہوں آپ کے قدموں پہ، خیر ہو، میں حاضر ہوں. کہا ابو موہبہ آؤ ذرا احد چلتے ہیں اور اللہ کے لیے جو قربانیاں دے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے. یہاں جیتوں کو کوئی نہیں پوچھتا اور یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں. او عزیزو، ساری کائنات کی مصروفیات مل کر کے میرے محمد کے لمحے کا مقابلہ نہیں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وقت بھی آخری بڑا قیمتی وقت چل رہا ہے. وفات حضرت آیات سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے. جسم ساتھ نہیں دے رہا لیکن حبیب کبریا چل کے آئے، احد تشریف لائے، میں ساتھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا السلام علیکم یا اہل الدیار لیہنا لکم اصبحتم خیرا مما اصبح الناس. اے قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. یقیناً جو لوگ جی رہے ہیں تم ان سے بہتر ہو کہ تم قربانی دے کے اللہ کے رستے میں شہادت کا درجہ پا چکے ہو. اقبلت الفتن کقطاع اللیل المظلم. کائنات پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے اتر رہے ہیں اور فتنے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ان فتنوں کے ظہور سے پہلے تم دنیا سے جا چکے ہیں. ساڑھے تھے کو مار جائے نے کھادا ہی کی ہے بھی یہاں کھانے کے لیے آیا تھا، انہیں ویکھیا ہی کی ہے، انہیں ہنڈایا ہی کی ہے. حضرات یہ تو ان کا فلسفہ ہے جن کے نزدیک دنیا ہر چیز ہوتی. ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے نہیں، ہم نے تو آخرت بنانی ہے اس طرز پہ جس طرز پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھائی ہے. کہ بیٹی نے آگے غلام مانگا تو کہا بیٹی تیرے لیے غلام سے بہتر 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ استغفر اللہ، اللہ اکبر ہے. تو یہ کثرت سے تسبیح کیا کر، اللہ تیری تھکاوٹ بھی اتاریں گے، نام اعمال کے اندر تیری خیر اور بڑھوتری بھی آئے گی. پھر اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا، رو رو کے مغفرت اور بخشش کی دعا کی جانے والوں کے لیے. اور وہاں کھڑے کھڑے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اے موہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا دو چیزوں کے درمیان. ایک یہ عشت طول حیاتی و طول زمانی والجنہ، کہ میں لمبی زندگی جیوں اور بالآخر جب خاتمہ ہو تو جنت الفردوس کا مالک بن جاؤں. ایک یہ، دوسرا یہ لقاء ربی، کہ اللہ سے ملاقات کروں اور جنت الفردوس میں جاؤں. حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ لمبی زندگی اور جنت الفردوس پسند کر لیں، لمبی زندگی اور جنت الفردوس پسند کر لیں.
اب یہ دور ہے رسول اللہ کا کہ شرق و غرب میں میرے محمد کے نام کے سکے چل رہے، قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اور فدایان کی فصلیں جگہ جگہ تیار ہو چکی ہیں، اقتدار محمدی کا سورج عروج پہ ہے۔ اس حال میں تو انسان کا جینے کو جی چاہتا ہے، فصلیں لہرا رہی ہیں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ محمد رسول اللہ والذین معہ، میرے محمد جو اللہ کے رسول ہیں اس کی ذات پہ ایمان لانے والوں پہ جب رسول نے محنت کی تو فصلیں کونپلوں سے نکل کے اپنے تنوں پہ کھڑی ہوئی، فاستغلظ فاستوى، پھر ان تمام تر فصلوں نے اپنی بنیادوں جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوجب الزراء، جب وہ فصل لہلہانے لگی تو جس بندے نے فصل پہ محنت کی تھی اس کو بڑی خوشی ہوئی لہلہاتی فصل دیکھ کے کہ بھائی محنت کی تھی نے آج فصل رنگ لے آئی ہے۔ یوجب الزراء، وہ مزارع، وہ کھیتی باڑی کرنے والا شخص جس نے گوڈی دی، جس نے پانی لگایا، جس نے محنت کی، دھکے کھائے، قربانیاں دی، آج فصل لہلہا رہی ہے اور اسے خوشیاں ہو رہی ہیں۔ اس خوشی کے موقع پہ تو جینے کو جی چاہتا ہے۔ جب حضرت ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ لمبی زندگی اور جنت الفردوس پسند کریں، تو آپ نے فوراً کہا لا یا ابا مواہبہ بل اخترت لقاء ربی، اے ابو مواہبہ نہیں بلکہ میں محمد نے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات پسند ہے۔ یہ حدیث سمجھیں، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اس کے لیے نمونہ کون ہے میرا؟ بولے تو صحیح، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ کون ہے میرا؟ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا پھر وہ رسول کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اگر میں آپ اللہ کے رسول کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم موت پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو نوجوان دوستو، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، یعنی جو اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس بندے کی ملاقات کا خود انتظار فرماتے ہیں۔ جو اسوہ رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اللہ کو ایسے بندے کی ملاقات کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، بلکہ اللہ اس کی ملاقات کو ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گھاٹے والا، نقصان اور خسارے والا انسان ہے کہ جو دنیا میں جی رہا ہے لیکن اللہ اس کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ جو اللہ سے ملاقات ہے اس سے مراد تو موت نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اجل، اس سے مراد موت ہی ہے۔ ایک دوسری طرف سے آواز آئی فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، اے اللہ کے رسول مرنا تو ہم پسند نہیں کرتے، اکثر لوگ ہم میں سے موت کو ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن اصالہ اللہ او استعمالہ، میرے صحابی جس بندے کو اللہ استعمال کرے، او اصالہ کی تشریح بھی حضرت نے خود فرمائی، او استعمالہ، اللہ جس بندے کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے اور وہ بندہ دین کے لیے استعمال ہو کے مطمئن ہو جائے، دین کے لیے استعمال ہو کے مطمئن ہو جائے۔ اسی اس جلسے تے مطمئن ہونے ہاں جتھے چنگا چوکھا کھانو ہوئے، لفافہ چنگا تگڑا سانو ملے، 25-26 لقب ساڑے نا دینا لگے ہون، اگے پیچھے ہٹو بچ کرنا والا، استقبال اور کروفر والا قافلہ موجود ہو۔ یہ تو شہرتوں کے بھوکے لوگ، حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ خانی کی۔ حضرات نا، اگر آپ نے جلسہ کروایا یا میں جلسے پہ آیا، آپ بیٹھے دل کی تراوت سے بیٹھے، دل کی خوشنودی سے بیٹھے، دل کی پاکیزگی سے بیٹھے، سچے ارادے سے بیٹھے، پاک خیال سے بیٹھے، استعمالہ اصلہ، میرے صحابہ جس بندے کو اللہ
دین کے لیے استعمال کرے، مسجد کی ذمہ داری سر پہ اٹھا کے پھٹیک نہ سمجھے کہ یہ میں نے کیا پھٹیک اپنے سر پہ ڈال لی ہے، دین کا کوئی کام اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے پریشانی کا اظہار نہ کرے کہ یہ ذمہ داری میں نے کیوں لے لی ہے، سنت کے مطابق چہرہ بنا کر کے دل کے اندر کلفت اور پریشانی نہ لے کے آئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاک پروردگار پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، کوئی شخص تیری بات مان لے، عمل کر لے، اپنا لے، اسے قبول کر لے، لیکن دل کے اندر تنگی محسوس کرے، میں تیرا پاک پروردگار اس کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایمان والا کس کو مانتا ہوں؟ جو دل کی پاکیزگی سے، دل کی خوشنودی سے میرے محمد کا کہا مانے، پھر ٹینشن نہ لے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے ایک دوست کو واقعہ بیان کیا کہ شرک سے اللہ نے توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی، جو ہی توفیق اللہ نے دی تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا واپس آ جا، بابوں کی تجھے دعا بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے استقامت دے، مجھے استقامت دے، میں آنکھیں جانے پہ بھی اس توحید کی نعمت کے حوالے سے دل کے اندر کوئی کلفت اور تنگی محسوس نہیں کر رہا، میں خوش ہوں، آنکھیں جانے کی محرومی کا احساس نہیں، مجھے عقیدہ توحید کی خوشی ہی بڑی ہے۔ بلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله۔ ایمان والےاں نے جدوں آپ دے تو دگنا تگنا لشکر ویکھیا نا تے چانا چھاڑا مارنیاں شروع کر دتیاں کہ اج ہی تاں قربان ہون دا وقت آیا۔ وہ نئے نہیں آکھیا پھس گئے ہیں، کتھے لے آ کے مروا چھڈے آئی، آگے سمندر کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب لڑ، جب فتح ہو جائے تو آگے بتا دینا۔ اس طرح کے نہیں تھے میرے محمد کے صحابہ، اور نہ ہی اس طرح کی امت خدا کو مطلوب اور مقصود ہے۔ میرے صحابی جس بندے سے اللہ پھر محبت کرتے ہیں نا، اس بندے دے دل چلا دین دا پیار پا دیندے نے۔ ابن ماجہ کی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس بندے دے دل چلا، بولو تے صحیح، انہوں دین دے کماں تے تے آن لگ پیندا، او دا بیٹھے بیٹھے دا دل کردا یار آؤ ویلے بیٹھے مسجد دی صفائی کر دیے، او دے دل چاہندا ہے یار اج جا کے مسجد جھاڑو ہی پھیر آئیے، او دے دل چاہندا ہے یار ٹوٹیاں ہی تو آئیے، او دے دل چاہندا ہے یار اج اذان ہی آکھیے، اج تکبیر کہیے۔ وہ ویلا بیٹھا سارا دن میچ دے چھکیاں تے تاڑیاں نہیں ماردا، وہ خدا دے گھر نو آ کے آباد کردا ہے، دین دیاں گلاں تے پروگراماں تے انہوں تے پیار آن لگ پیندا ہے۔ جے اس بندے نو دین چنگا لگن لگ پوے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ سمجھ لوے کہ اللہ دی طرفوں خیر دے فیصلے ہو گئے۔ جس بندے کو دین پہ پیار آنے لگ جاتا ہے تو جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں دنیا کی نفرت ڈال دیتے ہیں، اپنا پیار ڈال دیتے ہیں، اور دنیا سے اس کا دل پھر اچاٹ اور بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرا نہ ہون تینوں ملن نو جی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ دی مہربانی ہے نا، مرنا تو اسی ادو ہی جڑا وقت لکھیا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ سانو تیار کر کے ساری زبان جو یہ کڑھا دے تو کتنی مہربانی ہے ہوتی۔ فرمایا کہ جب وہ بندہ دین کی برکت سے، رسول کے دین کی تبلیغ کی برکت سے اسے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، دل کے اندر خیال لے کے آتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں او فرشتوں یہ میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اسی واسطے فرمایا جس بندے کی عمر 60 سال ہو جائے نا، انہوں چاہیے کہ سمجھے میں مر گیا، آپ دے آپ نو مریاں دی تھان تے رکھے، وَقُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى۔ صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی، میرے صحابی جیندیاں کدے کدے آدھے آپ نو مریا بھی سمجھیا کر کہ میں مر گیا ہیں، میرے نہ بنے گا کی، دکان ہے پر میں مر گیا، مجھاں کھڑیاں نے چونیاں نے پر میں مر گیا، بننا جھانگن والا ہے پر میں مر گیا، پانی لاؤن والا ہے پر میں مر گیا، جیندیاں دان ہے فلاں کام میں مریوں بعد بھی تو ہوندے نے نا، کدے جیندے آدھے آپ نو مریاں دی تھان تے رکھ کے ویکھ، سامنے فرشتے پوچھتے نے مر ربوں کا من نبیوں کا، ہن جواب نہیں آندا سچ مچ مر گیا تے واپسی ممکن نہیں، خیال کے اندر مر، واپس آ کے پھر اس پر رسول کے مطابق زندگی گزار، تیری زندگی کو اللہ پاکیزہ کرے، خوشبودار کرے، اور روحانی ایمانی لذتیں تجھے نصیب ہوں۔
اور جس بندے کی اللہ ملاقات پسند نہیں کرتے، جیسے جیسے اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، دین دیاں گلاں تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے، تو انہوں ہو پہ جاندی ہے کہ یار تین دکانوں سے کتے چار ہو جاندی ہیں نا، یہ سچ مچ ہے، فلاں کام بھی ہو جاتا، فلاں کام بھی ہو جاتا، یار مینوں کتے تھوڑا جہا وقت مل جائے، فلاں مل بھی میں لے لیندا، وقت تو نہیں ملنا۔ اگر اس کے سامنے دین اور آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اسے بوجھ محسوس ہوتی ہے، مرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، جی چاہنے نہ چاہنے سے کیا بنتا ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بندہ مجھ سے ملاقات نہیں چاہتا، میں بھی اس سے ملاقات نہیں چاہتا۔ اور خدا کی قسم یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ جس بندے کو اللہ نے دین کا کام کرنے کی توفیق دی، وہ سمجھے کہ اللہ نے اسے پسند اور منتخب کر لیا۔ یہ خیر کا رستہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جہاں محفل ذکر مصطفیٰ ہے نا تو اہل حدیث کے پاس تو 24 گھنٹے اللہ کے رسول کا ذکر ہی ہے۔ مسجد داخل ہونے لگے ہیں دعا پڑھی ہے، کنے آکھے ہیں؟ بولو تو صحیح، اللہ کے رسول نے۔ باہر نکلنے لگے ہیں پڑھنی ہے، کنے آکھے ہے؟ اذان دیتی ہے کیدے کہن تے؟ صلاۃ نہیں پڑھے کیدے کہن تے؟ تکبیر کیوں آکھی ہے؟ سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ اچھی آمین کیوں آکھے ہے؟ شلوار ٹخنیاں تو اتنے کیوں ہیں؟ سینے تے ہاتھ کیوں بننے نے؟ لیٹرین جان لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کیوں پڑھا ہے؟ باہر نکلے غفرانہ کا کیوں کہا ہے؟ بازار میں قدم رکھا لا الہ الا اللہ پڑھا کیوں؟ کس نے کہا؟ بولے تو صحیح، اللہ کے رسول نے۔ گھر داخل ہوئے بسم اللہ پڑھی، السلام علیکم کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے۔ مسواک کی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ داڑھی رکھی کیوں رکھی؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ مونچھیں کٹوائی کیوں کٹوائیں؟ سیدی نے فرمایا۔ سر پہ امامہ باندھا کس لیے؟ پیغمبر نے باندھا، سر ڈھانپنے کا کہا ہے۔ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ صفے ملاتے آپس میں کیوں ہو؟ پیغمبر نے ملوائی ہیں۔ پھر اس طرح خوبصورت انداز میں فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ رستے میں چلتے ہوئے شرم و حیا سے ایک سائڈ پہ ہو کے چلتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ گھر کے اندر پریشانی ہے، نہ شکری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ چیز سامنے موجود ہے، دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، کسی باپے اور ملنگ کا تذکرہ نہیں، ایک سچے سچے اہل حدیث کی زندگی 60 سال ہو تو تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے، 70 سال ہو تو تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے، 80 سال ہو تو تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے، 90 سال ہو تو تب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ بچے کی شادی نکاح ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، ولیمہ ہے، تذکرہ مصطفیٰ ہے، نکاح ہے، تذکرہ مصطفیٰ، سنت رسول ہے۔ بندہ مر گیا ہے، غسل کا طریقہ ہے، سنت رسول ہے۔ قبر کھودنی ہے، سنت رسول ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے بخت بیدارو، اے بلند اقبالو، اے خوش نصیبو، اگر واقعہ ہی تم خدا سے ملنا چاہتے ہو پھر اس طرح زندگی گزار کے کسی کی جیبی کو نہ دیکھنا۔ میں نے تمہارے لیے وہ رکھا ہے جس کے بارے ساری کائنات مل کے سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ آئیے اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اسوہ رسول اور سنت رسول پہ پہرا دینے کی توفیق دے اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہی ہمارا فخر، یہی ہماری عزت اور یہی ہمارا وقار اور یہی ہمارا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو سجانے والے تمام معاونین کی کدوکاش اور ہمارے برادر حکیم مدثر صاحب، اللہ ان کی جہود اور مساعی جمیلہ کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ تا قیامت آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ شاداب اور آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔